بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو ٹی پی عمر طارق پیرزادہ ایک نئی سیریز کے ساتھ اپنے یو ٹی پی کے یوٹوپیا سے چینل سے آپ کے سے مخاطب ہوں. پرومو آپ نے دیکھا ہوگا. پاکستان 100 سال 14 اگست 2047 کیسا دیکھتے ہیں ہم؟ میرے ذہن میں جو ہے وہ تو میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ. آج ایک گفتگو کریں گے ہم ایک سینئر کارپوریٹ ٹرینر، آرگنائزیشنل افیکٹونیس کے گرو، مینٹرس فار ہیپس آف پیپل. ہی از کریٹڈ اے جنریشن آف پاکستانی جو کہ خود اپنے اپنے شعبوں میں استاد آج مانے جاتے ہیں. اور ان سے بھی ہم یہی پوچھنا چاہیں گے جو میں اس سیریز کے تھرو چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں 100 سال میں. اور تھرو دس کنورسیشن ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں کچھ ایسی ایڈوائس مل سکے ہماری جنریشن کو، ہماری نیکسٹ جنریشن کو، تاکہ ہم وہ سارے کام کرنا شروع ہو جائیں آج کی ڈیٹ میں، جو کہ ہمیں پھر اس درخت کے سائے کو انجوائے کرنے کی اجازت دے ان 2047. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئی کی ناٹ انٹروڈیوس ہم اینی بیٹر، ایوری بڈی نوز ہم، کامران رضوی صاحب، very lovingly known as Kamba. And I am absolutely honored and privileged کہ کامبا آپ نے اس کاز کے لیے مجھے جوائن کیا ہے. اور I would love to hear from you کہ let's start from this. Let's just get into it. 14th August 2047 we wake up in the morning. اور آپ جب باہر دیکھتے ہیں پاکستان کو تو آپ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان، اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. First of all, UTP, thanks for having me on your show, and an important show because اس کے اندر آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ایک بہت اہم پہلو سے ہے جس کو ہم ویژن کہتے ہیں. ایک تصور، ایک خاکہ ہمارے ذہن میں جو کہ صرف ایک ذہن میں نہ ہو، 10 میں نہ ہو، ہماری پوری عوام میں اس خاکے کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ خاکہ جو ہے وہ بیج کے مانند ہوتا ہے، اور جب آپ بیج بوتے ہیں تو اس سے ثمر ہمیں ملتے ہیں، درخت آتا ہے. چھوٹے سے آم کے بیج میں اگر آپ دیکھیں تو باغات چھپے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے دور اندیش ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ نے مجھے اچانک 2047 میں ڈال دیا، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ایک طرح سے 4 جوڑے نظر آ رہے ہیں. ایک ہے توڑ پھوڑ، ایک ہے شور شرابہ، تیسرا ہے گرد و غبار، اور چوتھا ہے افراتفری. تو یہ 4 ایسے الفاظ ہیں جن سے ہم بھاگتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسے ماحول میں جہاں پر یہ عناصر موجود ہوں کبھی بھی انتخاب نہیں کرے گا وہاں بیٹھنے کا یا وہاں رہنے کا. لیکن اگر آپ اس تصور کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کنسٹرکشن سائٹ پہ جب بھی آپ جائیں گے جہاں تعمیر ہو رہی ہو تو وہاں پر یہ سارے عناصر پائے جاتے ہیں. توڑ پھوڑ، شور شرابہ، گرد و غبار، افراتفری. یہ ایک عام سی میں نے مثال دی ہے، کیونکہ تعمیر کا جو سلسلہ ہے اس میں ہمیں 2 چیزوں پہ غور کرنا ہے. ماضی کی غلطیوں کو پہچان کر ان کو اکھیڑنا ہے، اور نئی سوچ کو بھی وجود میں لانا ہے. تو میرے خیال سے یہ دونوں پہلو جو ہیں، اور کیونکہ ملک کی تاریخ میں 100 سال پرائمری سکول ہے ملک کی تاریخ میں. ہماری زندگی میں ہم شروع کے 10 سال ہوتے ہیں تو ملک کی تاریخ میں 100 سال ہوتے ہیں. تو میں پاکستان کو ایک نوجوان دیکھتا ہوں 100 سال میں 2047 جو ایک توڑ پھوڑ سے گزر رہا ہے. اور وہ توڑ پھوڑ ہو بھی کیوں رہا ہے؟ کیونکہ ایک خاکہ ہے ہمارے ذہن میں، اور اس خاکے کو بنانے کے لیے، اس کو تعمیر کرنے کے لیے ہم وہ بیج بو رہے ہیں 2047 میں، جو ہمیں آئندہ 100 سال 200 سال میں اس کا پھل دیں گے. تو یہ لمبا سفر ہوتا ہے ویژن کا میرے حساب سے. میں اچانک کوئی عمارتیں نہیں دیکھ رہا، میں ہائی ویز نہیں دیکھ رہا، میں ایئر لائنز نہیں دیکھ رہا، میں اسکول میں معیار تعلیم بالکل بدل گئی ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا. یہ میں 100 سال بعد دیکھنا چاہ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ قدرتی طور پہ اگر ہم صرف سب کے سب طے کر لیں کہ خاکہ کیا ہے 25 سال کے اندر،
اور اس پہ ہم سب کے سب یکجا ہو جائیں, اپنے اپنی سطح پہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں, یہ جانتے ہوئے کہ میری چھوٹی سی کاوش کس طرح اس بڑی تصویر کو مکمل کرنے میں مدد دے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 25 سال میں بہت کچھ حاصل کر لیا. اور یہ جو جنبش ہے, یہ جو ایک احساس ہے, یہ جو ایک لگن ہے, یہ جب لوگوں کے چال چلن میں نظر آنا شروع ہوگا, گلیوں میں, شہروں میں, گاؤں میں, دیہات میں, اور ایک بول بالا ہوگا اور ایک لگن ظاہر ہوگی کہ اپنائیت کا اظہار ہو رہا ہوگا, یہ میرا پاکستان ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے. جب میں یہ جذبہ دیکھ رہا ہوں گا اور دیکھ رہا ہوں 2047 میں, تو مادی سطح پہ تو شاید چیزیں اتنی فرق نظر نہیں آ رہی, لیکن نفسیاتی سطح پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ عناصر اب وجود میں آ رہے ہیں, نمودار ہو رہے ہیں, جو کہ اس ملک کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہوں گے. اور دور اندیش لوگ, یہ نہیں کہ جھٹ پٹ نتائج, کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, لیکن اگر ہم ہر روز کارآمد طریقے سے گزاریں, مثلا میں اگر اپنے گلی کے سامنے جو کوڑا ہے وہ صاف کر دوں, اگر میں اپنے گھر کی بجلی جو ہے اس کو زیادہ ضائع نہ کروں, اگر میں پانی کی تھوڑی سی بچت کر لوں, گاڑی دھو رہا ہوں تو بالٹی سے دھوؤں بنسبت پائپ سے دھوؤں, تو ہوگا کیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے سطح پہ روز کے روز ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ویژن کا ایک بہت اہم حصہ بن سکتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں, اتنی بڑی جب آبادی ہوتی ہے, پاکستان کی آبادی میرے خیال سے 2047 میں ہم شاید 35 کروڑ کے قریب ہوں گے میرے حساب سے. اچھا, اب 35 کروڑ میں سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ 50 سال, 40 سال, 30 سال اور 20 سال کے ہوں گے اور 15 سال کے ہوں گے, کتنی بڑی فوج ہو سکتی ہے. ممکن ہے وہ 18 کروڑ کے قریب ہوں, 20 کروڑ کے قریب ہوں. تو ان سے تقاضا یہ ہوگا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے ضلعوں میں, اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں, اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے کمروں میں وہ اس طرح کا طرز اختیار کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ be the change you want to see in the world. تم وہ بن جاؤ جو تم ملک میں دیکھنا چاہتے ہو. انتظار میں نہ رہو کہ کون آئے گا کون کرے گا, یہ ضرور کرو کہ تم اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤ. This is what I want to see happening across the board. اور جب علاقے صاف نظر آنا شروع ہو جائیں گے, جب صفائی عام ہو جائے گی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ 2047 کا سب سے بڑا انعام ہمیں ملے گا کہ ہم نے ایک سادگی اختیار کی ہوئی ہے اور صفائی ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف, کوئی آپ کے پاس کوڑوں کے ڈھیر نہیں ہے. اور جو صحت کے جو شعبے ہیں, ہاسپٹلز ہیں, کلینکس ہیں, وہاں پر آپ صفائی دیکھ رہے ہوں گے. اور جو پروفیشنلزم ہے, اور جو ہمارے دیہاتی علاقوں سے اور دور دراز علاقوں سے علاج کے لیے آتے ہیں, ان کو وہ خدمات مل رہی ہوں گی جس میں ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے, ڈگنیٹی کی کیفیت آ رہی ہے. اور میرے خیال سے معیار خدمات بہتر ہیں, ماحول میں صفائی نظر آ رہی ہے 2047 میں, اور ساتھ ہی ساتھ لوگ پڑھنے لکھنے کا شوق ظاہر کر رہے ہیں. کتابیں جو ہیں وہ آسانی سے اب مہیا نہیں ہو رہی کیونکہ اسٹاک آؤٹ ہو گیا ہے, اور ایک گلیوں میں احتجاج ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ کتاب نہیں ملی, ہمیں وہاں اسکول نہیں ملا, اور نہ اسکول کا نہ ہونا جو ہے وہ احتجاج کا سبب بن رہا ہے بنسبت آٹے کا بھاؤ یا پیٹرول کا بھاؤ. تو 1947 میں میں ہلچل دیکھ رہا ہوں, کھلبلی دیکھ رہا ہوں, اور ایک اپنائیت کا اظہار دیکھ رہا ہوں, اور ایک جذبہ جو کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں پورے ملک کے اندر. اوکے اوکے, انٹرسٹنگ. 2047 میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کا جو جوان 25 یا بلو ہے, جو 55% ہمارا یوتھ پلس ہے, اگر وہ آپ کو سن رہا ہوگا تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہوگا 25 سال بعد بھی ہم ابھی صرف اتنے ہی پہنچے ہوں گے کہ صرف کوڑے صاف ہو رہے ہیں, ابھی ہم اتنے ہی پہنچے ہوں گے کہ کتابوں کے سٹاک کم ہوئے ہیں, مطلب ہم تو الیکٹرانک بکس کی بات کریں. آئی ایم ویری کیوریس کہ ہمارا جوان اس وقت یہ سن کر کیا سوچ رہا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں تو امیر غریب کا ایک تو فرق ہے ہی, پھر ایک ہے ٹیکنالوجی ڈیوائڈ, وہ بھی بہت بڑا فرق ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ معیار تعلیم پہ اکثر لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مدرسوں میں اور جو لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز ہیں, گورنمنٹ سکولز ہیں,
وہاں پر آج تک کریکولم بھی اپڈیٹڈ نہیں ہے. مطلب کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں پر ایک ٹائم زونز کا بھی ہے. کچھ علاقے پاکستان کے ایسے ہیں جہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ 1000 سال پیچھے چلے گئے. رائٹ. اینڈ آئی تھنک 60 سے 70% علاقے پاکستان کے ایسے ہیں جہاں پر آپ تقریباً 500 سال ماضی میں چلے گئے, کیونکہ سوچ وہی ہے. اور ڈیجیٹل ایج میں میرے خیال سے چند لوگ ہیں, مثلاً 1 سے 2 کروڑ ہوں گے, اور 2047 میں میری اللہ سے دعا ہے کہ کم از کم 5-6 کروڑ لوگ ڈیجیٹل کو سمجھتے ہوں, اس کو لیوریج کر رہے ہوں, ای کامرس ہو رہا ہو, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ای لرننگ اور یہ جو آگمنٹڈ لرننگ جو کہلاتی ہے, ہوم اسکولنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور اسکولز بھی چل رہے ہیں. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ 2047 میں 5-6 کروڑ سے زیادہ لوگ اس ڈومین سے اتنا واقف ہوں گے اور فائدہ لے رہے ہوں گے. لیکن باقیوں میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں گا کہ انتظام ہو چکا ہے کہ وہ اب اس ٹریک پہ آنا شروع کریں, اور وہ سہولتیں کونے کونے ملک کے کونے کونے پہنچی ہوئی ہیں, تاکہ انرولمنٹ بڑھ رہی ہے, لوگوں کی شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ میں ہوتے ہوئے ضرور دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ میں نہیں دیکھتا کہ پوری ملک جو ہے قوم اٹھ گئی ہے. نہیں, ایسا مجھے نہیں نظر آ رہا. وہ ٹائم لگے گا, کیونکہ ٹائم زونز بہت زیادہ ہیں, اور 25 سال کے اندر اگر ہم اتنا ہی اچیو کر لیں کہ ایک ڈیمانڈ فار لرننگ ہو, جس کے اندر لوگوں کو اتنا احساس ہو جائے کہ یار لرننگ نہیں کی تو ہم نے اپنا پوٹینشیل ضائع کیا. بس اگر اس کنوکشن پہ بھی پوری عوام آ جاتی ہے اور ان کو ذرائع پتہ چل جاتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا مہیا ہے اور گورنمنٹ سپورٹ کدھر ملے گی, بیکاز بہت سے لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے کون سی فنڈنگ ہے؟ جیسے احساس پروگرام ہے, ایک مثال دیتا ہوں. اب احساس پروگرام مینٹیننس پروگرام ہے. مینٹیننس اس لحاظ سے کہ جو غریب طبقہ ہے ان کو ہیلتھ کی سہولت, چھت ان کے سر پہ ہو, اگر ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو, تو یہ ایک مینٹیننس کا جذبہ ہے. لیکن تعمیری سہولت کے لیے احساس پروگرام سے بڑھ کے ہمیں کچھ اور پروگرام شروع کرنے ہوں گے, جس میں لوگوں کی آگاہی میں اضافہ ہو اور ان کے اندر ایک بھوک اور پیاس کو جنم دیا جائے, تاکہ وہ سیکھنے کو ایک اہم کیا کہ ستون سمجھیں اپنی زندگی کا, تاکہ اپنے علاقے میں, اپنے حلقے میں, اپنے گھرانے میں اور اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں جو کہ مثالی ہو سکے. اور سادگی اختیار اس لیے کرنی ضروری ہے کیونکہ آج بھی معاشی طور پہ پاکستان اتنا مضبوط ملک نہیں ہے. تو اگر ہم سادگی اختیار کر کے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ویژن اعلیٰ رکھتے ہیں, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگ خوشی کے اور شکر کے جو مظاہرے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ صفائی ہو نہیں رہی ہوگی, صفائی ہو چکی ہوگی 47. تو آپ کو جب بھی آپ کسی گلی میں, کوچے میں جائیں گے, کسی علاقے میں جائیں گے, آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, وہ ہے صفائی. اور جب صفائی ہوگی تو پھر نصف ایمان جو والا شرط ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور جو جہاں ماحول میں صفائی ہوتی ہے, سوچ میں صفائی ہوتی ہے. That's a very powerful indicator for development. تو کارخانوں میں, ورک سٹیشنز میں صفائی نظر آئے گی, ہاسپٹلز میں پیشنٹ کے ان پیشنٹ کا جو انتظام ہے وہاں صفائی نظر آئے گی. جب آپ صفائی دیکھیں گے نا ماحول کے اندر, تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب عوام جو ہے ان کی سوچ بھی صاف ہوگی. اور جب سوچ صاف ہوتی ہے پھر صحیح معنوں میں تعمیر کا کام جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے, سیکھنے کا, سکھانے کا اور آگے بڑھنے کا. تو گورننس میں شراکت بھی تو بڑی ضروری ہے. اور ویژن میں اگر ہم گورننس کا سوچتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ there is no substitute to local government. جب تک کہ لوکل گورنمنٹ, میونسپل باڈیز امپاورڈ نہیں ہوں گی, ان کے بجٹس نہیں ہوں گے, اور وہ اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے, خود مختاری کا اظہار کرتے ہوئے, ڈسپلن کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنے اپنے علاقوں کا خیال نہیں کریں گے, یہ میکرو لیول سے نہیں ہوتا. فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹس کین اونلی گیو پالیسیز اینڈ انیبلنگ انوائرمنٹ. ایگزیکیوشن جو ہے اور نیڈز آف دا کمیونٹیز جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو کرنا ہوگا, اور اس لوکل گورنمنٹ میں لوگوں کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا تاکہ وہ بہتر فیصلے کر سکیں اور ایمانداری سے کام کریں. اور کرپشن کی جو ہم آئے دن باتیں سنتے ہیں
اس سے بھی ہمیں کسی حد تک نجات ہو, ختم نہیں ہوگی. کرپشن ایسی چیز ہے کہ ہر انسان میں اچھائی برائی ہے, لیکن ایک نظام اس نوعیت کا ہو کہ جہاں پر کرپشن کرنا جو ہے دشوار ہو جائے, اور جہاں پکڑا جائے پھر اس کی صحیح جواب دہی ہو, اور منصفانہ جس کو پوری عوام تسلیم کرے کہ ہاں یہ جو ہو رہا ہے یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے, یہ اصل میں وہ عمل ہے جو کہ ہونا ضروری ہے. اور میرے خیال سے یہاں پر اگر ہم لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور عوام کو باشعور کر لیتے ہیں بائی 2047, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فاؤنڈیشن سیٹ کر دی ہے فار ہیوج ٹیک آف فار دا نیکسٹ 50 years. That's how I see it. اوکے اینڈ آئی تھنک ایک اچھی بات مجھے ہمیشہ لگتی ہے جب میں میچور ایکسپیرینس لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ میرے ایگریسو ایمبیشن کو ایک ریئلسٹک پکچر دیتے ہیں. سو آئی واز فیلنگ کہ 2047 جناب ہم وی ہیو ارائیوڈ, بٹ اب میں آپ کی جب بات سن رہا ہوں تو واقعی مجھے خود ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ دس از اے کنٹری آف اے ہیوج نمبر آف پیپل. اینڈ آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ مختلف ٹائم زونز میں رہ رہے ہیں. اینڈ یو نو آئی ٹوٹلی اپریشیٹ دیٹ, اینڈ اٹ از میکنگ می تھنک آلسو کہ 25 سال کے بعد سب لوگ ایک سپیڈ پہ نہیں چل رہے ہوں گے. جو آج جہاں پر ہیں, جو کہ ایک میجورٹی ہمارا خطہ ہے, ہمارے لوگ ہیں, they will only be reaching a point جہاں آج ہمارا ایک چھوٹا طبقہ موجود ہے in 25 years. So the majority of the country is still just at a platform stage. I totally get that and I really appreciate کہ آپ نے یہ بات مجھے بھی ایک طرح سے ریئلائز کرائی. تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کامبا کہ اگر ویژن اسٹیٹمنٹ, you've done this all your life, organizations کی you know you help them build their vision statements. تو اگر ایک کنٹری لیول کے ہم ویژن کی بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی بڑی پاپولیشن ہے ایٹ ڈفرینٹ یو نو ٹائم زونز اینڈ بیک گراؤنڈز اینڈ کلچرز اینڈ ایجوکیشن لیولس, تو یہ شیئرڈ ویژن پھر کیا از اٹ لائک اے myth کہ ایک ایسا کوئی ویژن ہوگا جو کنٹری کا ویژن ہو؟ اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ نے ایک بات شروع میں کہی کہ ہاؤ ول وی آل گو ٹورڈز دیٹ, اور اگر اف اٹس ناٹ اے myth then what is the reality؟ اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے, یہ میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں سینٹ مارکس کیتھیڈرل کی. سینٹ مارکس کیتھیڈرل ویژن کے حوالے سے ہے. تو ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا مارک. وہ واقعہ جو ہے 1100 AD کا ہے, تقریباً آپ سمجھے 900 سال پرانا واقعہ ہے. تو یہ 50 سال کے تھے عمر میں, اور ایک دن رات کو سونے گئے, جیسے روز سوتے تھے. مارک ان کا نام تھا. اچھا, اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے نیند کی تو خواب میں دیکھا ایک بہت ہی زبردست قسم کا کیتھیڈرل. اپنے فیئر ہال کراچی میں دیکھا ہوگا تو اس کو آپ 10 گنا بڑا کر دیں اور 100 گنا حسین کر دیں, سبجیکٹو ہوتا ہے. اچھا, خواب دیکھا, اور جب وہ اٹھے تو ان کے اندر ایک بےتابی تھی اور ایک تڑپ تھی کہ جو میں نے دیکھا ہے میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے. یہ کیتھیڈرل ہے, چرچ ہے بہت بڑا, اور اتنا حسین اور اتنا خوبصورت کہ اب ان کے لیے وہ پیشن بن گیا ان کا, اور جنون طاری ہوا کہ نہیں, یہ تو مجھے دنیا کو دکھانا ہے. اچھا, اب کیا کریں, کیسے دکھائیں, کیونکہ اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ آپ نے خاکہ بنا کے زوم کر لیا. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ 5 سال لگائے, صرف 5 سال اس کیتھیڈرل کو جو دیکھا تھا اس کی تصویر بنائی, اور تصویر تصور کے لحاظ سے ایریل ویو, سائڈ ایلیویشن. اچھا, وہاں کوئی اسٹینڈرڈائزیشن 900 سال پہلے تو تھی بھی نہیں, میس پروڈکشن تو تھا بھی نہیں. تو کھڑکیاں بھی ڈیزائن کی, تالے بھی, تالوں کے لاک بھی, آرچز بھی. اب 5 سال کوئی بندہ لگائے اس خواب کو ڈیٹیل میں, اور شیٹ آفٹر شیٹ آفٹر شیٹ, اور وہ آرکائیوز میں آج بھی ہے وینس میں. تو جب 5 سال گزر گئے اور وہ خاکہ تیار ہو گیا, تو اب ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ زمین چاہیے اور لوگ چاہیے جو اس کو بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے جا کے اس وقت کی حکومت سے بات کی, عمرا جو تھے اس دور کے, ان لوگوں سے بات کی. خیر, زمین ان کو مل گئی, اور وہ انہوں نے کہا یہ پاگل ہے, پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے, دے دو کیا کچھ نہیں ہوتا. اور اس زمانے میں زمین اتنی بڑی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی, کیونکہ
آبادی بھی کم ہوتی تھی. ہوں، زمین مل گئی اور اب ان کو اگلا جو چیلنج تھا وہ یہ کہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. اور ہوں، اتنی بڑی عمارت, اب میریٹ اسلام آباد اگر آپ لے لیں یا ہوں، کوئی پی سی لے لیں تو اس کو آپ 10 گنا بڑا کر دیں صحیح. اسکیل میں. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اور خوبصورت بنانا ہے واہ اور اس بالکل. کے اندر ornamentation بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہوں، تاج محل جیسے ہے وہ بھی کافی سادہ اسٹرکچر ہے ویسے ہوں، اگر آپ دیکھیں. ہوں، اس کے اندر بہت مینا کاری اور ہر قسم کی ہوں، آرٹسٹری تھی. تو اب جو لوگوں سے جب بات کرنا شروع کیا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی انہوں نے پوچھا یہ کام کتنے عرصے لگے گا. ہوں، آپ سے میں اگر پوچھتا ہوں یو ٹی پی کہ آپ کے خیال سے جو انہوں نے تصور کیا پھر پلان بنایا نا اس نے اپنا ہوں، کہ اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں کتنا ہوں، ٹائم لگے گا, ہوں. تو آپ کے خیال سے کیا اس کی ایسٹیمیٹس تھیں؟ سر 5 سال اگر ڈیزائن میں لگائے تو ٹپکل اگر بائی دا بک بات کریں تو 15 سال لگنے چاہیے ٹو بلڈ اٹ. اس کی ایسٹیمیشن جو تھی جب یہ نکلا تھا لوگوں کو ریکروٹ کرنے, فیملی فرینڈز, کیونکہ جو نہیں جانتے تھے وہ تو اس کو پاگل سمجھیں گے, بالکل. اس کی ایسٹیمیٹ میں تھا 350 سے 400 سال. واو اوکے. عمر تھی 55 سال, 50 کی عمر میں خواب دیکھا, 55 سال کی عمر میں ڈرائنگز آئیں, اوکے. اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ 350-400 سال کا جو کام ہے میں اگر شروع بھی کرتا ہوں تو میری زندگی میں تو میں نہیں دیکھ پاؤں گا. تو اب اس اطلاع کو لے کر وہ روانہ ہوئے, دوستوں سے بات کی, عزیزوں سے, اور کتنا دشوار ہوا ہوگا کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنا, ان لوگوں کی ان کو موٹیویٹ کرنا, انسپائر کرنا کہ وہ ایک ایسے کام میں شریک ہوں جو کہ وہ اپنی لائف ٹائم میں لائف میں نہیں نہیں دیکھیں. دیکھیں گے. تو 20 سے 22 جنریشنز گزرنے کے بعد وہ سٹرکچر جا کے اپنی فل پیک پہ ہوگا اور حسن اس کا نظر آئے گا, جلوہ نظر آئے گا. اب یہ ہے کہانی اس کیتھیڈرل کی جو وینس میں ہے, اور آپ یقین جانیں 250 سال کے بعد اس سٹرکچر کو آگ لگ گئی, تو آدھا جو ڈھانچہ تھا وہ پھر برباد ہوا, پھر سلسلہ شروع ہوا. آج وہ کیتھیڈرل ہے وینس میں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ سینٹ مارکس کیتھیڈرل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ دور کی سوچتا تھا. اچھا, اب جب اس نے یہ کام شروع کیا, کھدائی کرتا تھا, تو تانے بڑے سنے. اب وہ کیا کھدائی کر رہا ہے, آپ تصور کریں نا, اتنی بڑی کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر جو کھدائی کر رہا ہے, وہ لوگ کہتے تھے کیا تم پاگل ہو گئے, تم تو مر جاؤ گے, تم اپنی قبر کھود رہے ہو, بنیاد تھوڑی ڈال رہے ہو. تو وہ مسکرا کے یہ کہتا تھا کہ میاں میں نے تو دیکھ لیا ہے, میں دیکھ چکا ہوں, یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے دیکھنا ہے, میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا تھا دنیا آنے والی دنیا دیکھے. تو فور می اگر یہ میری قبر بھی بن جاتی ہے تو میرے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں اور میں دکھا بھی چکا ہوں جو لوگ اس کو کام کر رہے ہیں. تو یہ شیئرڈ ویژن والی کہانی ہے. دکھا بھی چکا ہوں, وہ خاکہ اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا دل ربا ہے کہ لوگ کو ایمان ہو گیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو تبھی کہتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی طاقت ہے. ایمان ہوگا تو امید ہوگی, امید ہوگا تو پھر ویژن ہوگا, اور جب ویژن ہوگا تو ہم خواب بھی دیکھیں گے, پھر ویژن ہوگا, اور اسی طرح سے ہماری آگے چلتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ روز وہ یہ کام کر رہے ہوتے تھے, اور ایک جنریشن گئی, دوسری جنریشن گئی, لیکن وہ آپس میں کمیونیکیٹ بہت کرتے تھے, بتاتے تھے کہ دیکھو خاکہ یہ ہے, کام ہم یہ کر رہے ہیں. تو ایک دروازہ جو بنا رہا ہے وہ اس میں 5 سال 3 سال لگ رہے ہیں لاکس بنانے, کوئی کھڑکی بنا رہا ہے, کوئی او ہو کیا کہانی ہوگی, آپ تصور. تو یہ جب آپ ایک کیتھیڈرل میں اتنا جتن کر سکتے ہیں اور اتنی دور اندیشی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو نہیں 20 جنریشنز اپنے آپ کو وقف کر لیتی ہیں, کیا لیڈرشپ ہوگی, کیا ایمان ہوگا, اس لیول کی ویژن ہوگی. تو ملک کی تعمیر میں تو آپ تصور کر لیں گے کتنا بڑا کام ہے, بالکل کتنا بڑا کام ہے. تو صرف اور صرف وہ خاکہ جو ہے جس کی تم بات کر رہے ہو یو ٹی پی, آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جب اگر یہ خاکہ 2047 تک کلیئر ہو جاتا ہے
اور پرکشش ہوتا ہے اور خاکے پہ ساروں کا اتفاق ہو جائے. بالکل بالکل. تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہم کر رہے ہوں گے اپنے گھروں میں, اپنے دفتروں میں, اپنی کمیونٹیز میں, وہ اجتماعی شکل جب اختیار کریں گی تو وہ تصویر آہستہ 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 آہستہ. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پہ یہ ہے کہ تم اچھا سوچتے ہو, اچھا صرف سوچ لو تو جو فرشتہ یہاں بیٹھا ہے اس کو حکم ہے لکھ دو کہ ڈن ہے. واہ. تو ہر انسان کو جو ریوارڈ مل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم ہوگے بھی نہیں تو تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گے, تو تمہیں کیا فائدہ ایسے کام میں پڑھنے کا جس کا پھل نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی کتاب میں تم نے وہ ویژن پورا کر لیا ہے, اپنا حصہ دے دیا ہے. تو اچھا سوچنا جو ہے اس کی طرف ہمیں پوری عوام کو لانا ہے, کیونکہ یقین جانے ایمان ہے تو امید ہے اور نا امیدی کفر ہے. بالکل. ایک ببلیکل کوٹ بھی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں سبز بھی ہے اور وائٹ بھی ہے, مائنورٹیز بھی ہے, تو ایک ببلیکل کوٹ ہے اور وہ کمال کا خیال ہے جو کہ ہمارے دین میں بھی اس کی دلائل ملتی ہیں, اور وہ ہے پیپل وداؤٹ ویژن پیرش. تو ویژن کا ہونا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کی امنگیں جو ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی. تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ خواب نہیں دیکھتے تو جیتے کیوں ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. کتنی پھیکی زندگی ہوگی اگر کوئی شخص خواب سے ہی فارغ ہو. یار بس کیا کر رہا ہوں, نوکری کر رہا ہوں, کیوں کر رہے ہو, پیٹ کی خاطر کر رہا ہوں. استغفر اللہ, گھوڑا یہ نہیں کہتا, کتا یہ نہیں کہتا, انسان ایسی بات کیسے کرے. انسان تو احسن تقویم ہے, اللہ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہے, اور اگر کچھ کرنے پہ آ جائے تو کیا کچھ نہیں کر کے دکھا سکتی. اور کیوں دکھائے, کیونکہ اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے, ہم اس کے ماننے والوں میں سے ہیں, اور اس کی عظمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ صلاحیت بخشی کہ ہم اس کا نام اپنے کام سے روشن کریں. تو ہمیں صرف اور صرف اپنی اس پوری کارروائی میں, کیونکہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں, میجورٹی مسلمان ملک ہیں, لیکن ہر انسان کا ہمیں خیال ہے ہونا ہے, تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کا نام روشن کرنا ہے. اور پاکستان کو اٹھانا اس لیول پہ ہے 47 تک, میں چاہتا ہوں 2047 تک کہ ہمارا ویژن اس نوعیت کا ہو جس میں پوری دنیا کو ہم سمیٹ لیں. ویژن اتنا وسیع ہو کہ دنیا کو سمیٹ لیں. بیکاز اگر آپ غور کریں دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے, امریکہ تک میں آگ لگی ہوئی ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو اس قابل پہلے بنانا ہے کہ ہم خود کو سنوار لیں, اور اس کے بعد ہمیں انسانیت کا جو درد ہے وہ پوری دنیا تک لے جائے, اور لوگ ہماری مثالیں لے کر اپنے حالات بہتر کرنا شروع کریں. یہ بہت بڑا ایک کام ہے, کیونکہ ہمارے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور ہم مسلمان ہیں, کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان اور امتی میں سے اپنے شمار کرتے ہیں, تو ہمیں نہ صرف اپنے ملک لیکن ہمیں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں انسان بستے ہیں ان کی فلاح اور بہتری کا سوچنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم خود کو تو ٹھیک کریں, خود کا تو صحیح کریں. بالکل. اور خود کو ٹھیک کرنے کا جو کام ہے یہ میرے خیال سے اسی صورت میں ہوگا اگر ہم 2047 تک ایک خاکہ تو لے لیں جس پہ سب کے سب اتفاق کر لیں, اور پھر یہ سفر تو چلتے ہی رہتا ہے, یہ تو چلتے ہی رہتا ہے. اور آپ غور کریں جنہوں نے یہ خاکہ دیکھ لیا اللہ کی کتاب میں ہم نے کر لیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انسپائرنگ بھی ہے, اور حقیقت ہے بھی یہ نا کہ ہماری زندگی یہ والی تو بڑی مخصوص اور چھوٹی سی ہوتی ہے. ریئل لائف تو آئے گی جب ہم اس دنیا سے جا کے اپنے بنانے والے سے ملیں گے, اس کی دعوت ہوگی, ہم اس کے پاس جائیں گے. اللہ کرے کہ ہم تیاری کے ساتھ جائیں. میرا ویژن یہ ہے کہ ہر شخص جو مرے وہ تیاری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو, سرخ روح ہو, وہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے. کتنا حسین ویژن بنتا ہے جو کہ اس جہاں میں اور آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ. زبردست کعبہ. کعبہ میں یہ ڈسکشن کنکلوڈ وداؤٹ ایکشن نہیں کرنا چاہ رہا. آئی وانٹ ٹو گیٹ فرام یو کہ زبردست ویژن ہم obviously سیریز کے تھرو انشاءاللہ یہ کلیئر ہوتا جائے گا. دیٹس دی انٹینشن کہ کیا ہے وہ جو ہمیں کرنا ہے. آج اگر ہم لیٹس سے بیک ٹو پریزنٹ, اگر ہم 2021 کی بات کریں ابھی جہاں ہم ہیں, آج کے آپ
نوجوان کو, ہماری جنریشن کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم کن چیزوں پہ فوکس کریں ان دا شارٹ اینڈ میڈیم, لیٹس سے اف وی کیپ اٹ دیئر, کہ ہم وہ اس 2047 والے ویژن پہ جس کا آپ نے ہمیں آپ کے ذہن میں جو ہے وہاں تک ہم پہنچ سکیں, ایٹ لیسٹ ڈائریکشن ہمارا اس طرف کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آج. میں یہ نوجوانوں سے بھی تقاضا کروں گا اور جو مجھ جیسے نوجوان ہیں ان سے بھی یہ تقاضا کروں گا کہ اپنے گرد دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے, اپنے گھرانے میں دیکھو اور اپنے محلے میں دیکھو, بس یہ آپ کا رینج ہے. اور جو کچھ آپ کے پاس ہے علم کی صورت میں, دولت کی صورت میں, صلاحیت اور ہنر کی صورت میں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ امانت ہے. اور اس امانت کو آپ کو آگے بڑھانا ہے. اور اپنی ذات سے اگر 2 لوگ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, کسی بھی کردار میں, کسی بھی رول میں ہوتے ہوں, جن کے اندر پہلے شوق پیدا کریں کہ وہ اپنے معیار زندگی کو بہتر کریں, اور پھر ان کو کوچ کریں, مینٹر کریں, اور ان کو گائیڈ کر کے کارآمد فرد بنوائیں, تاکہ وہ معاشرے میں اپنے معیار کو اپنی امنگ کے مطابق آگے لے جائیں. کیونکہ سارے سی ای او نہیں بنتے, سب کو مینیجر بننے کا شوق نہیں ہوتا, لیکن ایک بہتر انسان بننا, با کردار انسان بننا, اور ایک کارآمد شخص بننا, خود کفیل ہونا, اور ساتھ میں دوسروں کے کام آنا, یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ آپ کے علاقے میں کم از کم صفائی نظر آئے, اور ساتھ میں لوگوں کو کے اندر سیکھنے کا شوق پیدا ہو, ذرائع ان کو مل جائیں. اور جب آپ ان کو آٹو پائلٹ پہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ سب سے بہترین ایک سلسلہ ہوگا. اور پرسنل ویژن ہر بندے کے پاس ہونا ضروری ہے. آئی تھنک کہ میرا ویژن بڑا کلیئر ہے, مجھے اندازہ ہے کہ بہت ضروری ہے, اور مجھے اٹھاتا ہے, روز صبح اٹھاتا ہے. تو میں جب اپنے گرد دیکھتا ہوں تو مجھے پوچھنا ہوگا کہ یار میرے سراؤنڈنگ ایریا میں کم از کم 20-25 لوگ تو ہیں, کتنوں کے پاس ایک ویژن ہے اپنے لیے, اور وہ بھی 5 سال 10 سال کا ہو بے شک. صحیح. اور فیملی کے لیے کیا ویژن ہے, کیا اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اپنی کمیونٹی, اپنے گھروں میں؟ اگر نہیں کر رہے تو اس طرف دعوت دینی ہے. اور مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ یار 2-3 گھرانے یہاں ہیں جہاں پر میں گیا ہی نہیں, وہ گزرتے ہوئے سلام دعا ہو جاتی ہے, لیکن بیٹھک نہیں ہوئی اور اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی. تو I feel the chain reaction begins when we start getting people to think on the lines of vision for themselves in the context of 2047 and beyond. تو یہ بہت ہی ضروری عملی کردار ہم کر سکتے ہیں اپنے, اور مثال بنیں, اپنے گھر کو صاف رکھیں, گھر کے اندر رویوں کو بہتر کریں, عزت سے پیش آئیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, تو اگر بورچی ہے تو وہ انکل ہیں, ماموں ہیں, چاچا ہیں, ان کے ساتھ ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ برابر ہو. آپ کو وہ چھوٹے نظر نہ آئے بلکہ بہت ہی کارآمد رکن نظر آئے آپ کے گھر میں. ان کی صحت کا, ان کی تعلیم کا, ان کے بچوں کی تعلیم کا خیال کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے, جو اس کے پاس ہے, وہ آگے بڑھائے, اور اس انداز سے کہ ان کے اندر پہلے شوق پیدا ہو اور پھر سلسلہ آگے چلے. بہت شکریہ کامبا, یو آر آلویز انسپریشنل. ہمارے آڈینس کو بھی آئی ایم شیور آپ کی باتوں سے, آپ کی سوچ سے وی آر ایبسلیٹلی پریولیجڈ ٹو ہیو یو اراؤنڈ اس. اور اب سوشل میڈیا کے تھرو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی باتیں ریکارڈ ہو جائیں فار جنریشنز ٹو کم, اینڈ وی کین the word keeps going. So اپنی آڈینس سے میں مخاطب ہوں گا. آئی ہوپ آپ کو آج کی ڈسکشن انسپائر کرے, بیکاز دیٹس دی انٹینشن. اور یہ نہیں کہ میں 2047 کی بات کر رہا ہوں تو آپ وہاں رک جائیں, یا آپ فیل کریں کہ بھائی وہ تو بہت دور ہے. آپ اپنا ویژن سیٹ اپ کریں. آئی تھنک دیٹ واز دا میسج, کہ آپ پرسنل ویژن سے اسٹارٹ کریں, اور لیکن کچھ ویژن رکھیں, لک فارورڈ ٹورڈ سم تھنگ, موو فارورڈ ٹورڈ سم تھنگ. اور اپنی سرکل کے اندر, اپنی جس طرح کامبا نے کہا, اپنے محلے میں دیکھیں, اپنے 2 لوگوں کو اٹھائیں. اٹس سچ این ایزی گول کہ آپ 2 لوگوں کو اگر لائف آپ ان کی چینج کر سکتے ہیں تو یو آر چینجنگ دا ہول ورلڈ ود دیٹ چینج. تو ادھر سے شروع کریں,
اور پھر دیکھیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے محلے کو, اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو, اپنے شہر کو, جتنا ایکسپینڈ کرنا چاہیں, اور پھر پرابلی دنیا کو 2047 میں کیسا دیکھتے ہیں, بیونڈ کیسا دیکھتے ہیں, اینڈ دین دیکھیں کیسے چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں. اس سے آپ کی لائف میں پازیٹیوٹی بھی آئے گی, آپ کی لائف میں ہوپ بھی آئے گا, آپ کی لائف میں موٹیویشن بھی آئے گا, اور آپ کی لائف میں فوکس بھی آئے گا. یہ 4 ورڈز اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیے تو نتھنگ کین اسٹاپ یو اینڈ نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان. کیونکہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ تو پرومس کیا جا رہا ہے اور وہ بڑھا جا رہا ہے اس طرف. اینڈ شاید ہم اپنی جنریشن میں نہیں دیکھیں گے, لیکن جس طرح کامبا نے کہا کہ the vision has to be something which is beyond generations. اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے اس سیریز کا اسٹارٹ کرنے کا, کہ ہم اپنے مائنڈ کو ایکسپینڈ کریں. وی لک بیونڈ today's problems and we build from our opportunities, and آگے دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو ونس اگین کامبا کا بہت شکریہ, اور ہماری آڈینس سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے میسج کو آپ جتنا آگے اپنے دوستوں میں, اپنے نیٹ ورک میں شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو یہ باتیں پہنچ سکیں, ہمارے ساتھ انگیج کریں. اور انٹل نیکسٹ ٹائم, نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ میں پھر حاضر ہوں گا کسی اور ہمارے پاکستانی سٹیزن محب وطن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. UTP سائننگ آؤٹ. السلام علیکم. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.